السلام علیکم، امید ہے جی آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کے ساتھ اسلامیات لیکچررشپ فیمیل خیبر پختونخوا پبلک سروس کمیشن کا ایک انتہائی اہم پیپر شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ یہ مکمل پیپر جس کے لیے کافی سارے ممبران کی طرف سے ریکویسٹ بھی آئی تھی، میسیجز بھی آئے تھے، کمنٹ سیکشن میں بھی کہا گیا تھا کہ ہمیں جو مارننگ ٹائم کا پیپر ہے اس کو سالو کر کے بتایا جائے اور بتایا جائے کہ کون کون سے کویسچن اس کے اندر موجود تھے۔ تو یہ ان تمام فیمیل کے لیے اور میل کے لیے بھی انتہائی اہم پیپر ہے۔ اس کو ہم A to Z جو ہے وہ سارا سالو بھی کریں گے، اور یہاں پہ آپ کے لیے یہ بھی بتاتے جائیں کہ ہم نے میل لیکچررشپ جو کہ خیبر پختونخوا پبلک سروس کمیشن کا پیپر ہے وہ بھی اس کو حل بھی کیا ہے، اس کا لنک ہم آپ کو ڈسکرپشن میں دیں گے، اگر وہ بھی آپ دیکھنا چاہیں تو اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ جو فیمیل کا پیپر ہے یہ 18/11/2021 کو یہ بھی مارننگ ٹائم میں ہوا تھا، اور 18/11/2021 کو ہی میل کا بھی ہوا تھا، لیکن ان کا سیکنڈ ٹائم میں ہوا تھا۔ تو موسٹلی جو کویسچن ہیں وہ ایم سی کیوز جتنے بھی ہیں وہ جو ہماری معروضی سوالات کی کتابیں ہیں، خصوصاً جو ایڈوانس اسلامیات ہے عطیہ بانو شاہد کی، تو اس سے زیادہ تر جو ہے نا وہ کویسچن لیے گئے ہیں، اور اس لیے اتنا زیادہ نہ مشکل تھا اور نہ آسان تھا۔ تو جہاں تک میرٹ کا سوال ہے تو میرٹ جو ہے نا وہ اس کا کم از کم بھی 35 سے 34 تک بن سکتا ہے، یعنی 45 ہمارے ٹوٹل مارکس تھے، تو اس میں سے جو راؤنڈ اباؤٹ کویسچن، کیونکہ پیپر نہ زیادہ ٹف تھا اور نہ زیادہ ایزی تھا، تو تقریباً 34 35 33 تک جو ہے نا وہ یہ اس کا میرٹ بن سکتا ہے۔ تو آئیے آج کا یہ پیپر جو ہے نا وہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلا کویسچن تھا کہ قرآن کے غیر مانوس الفاظ کو کیا کہا جاتا ہے؟ غریب القرآن کہا جاتا ہے جی غیر مانوس الفاظ کو، درست آپشن ہے۔ غریب القرآن کون سے جو ہے نا وہ کون سے الفاظ کو کہا جاتا ہے؟ تو غریب القرآن سے کیا مراد ہے؟ غریب القرآن سے مراد اسماء و افعال اور حروف میں سے ہر وہ کلمہ جو وضاحت کا محتاج ہو، خواہ اس کا معنی مبہم ہو یا مبہم نہ ہو۔ غریب القرآن کو غریب کا نام اس لیے بھی دیا جاتا ہے کیونکہ یہ اکثر لوگوں کی سمجھ سے بالاتر ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو غریب القرآن کہا جاتا ہے۔ تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ کویسچن نمبر 2 ہے کہ کتنی صورتوں کے شروع میں حروف مقطعات ہیں؟ یہ انتہائی اہم کویسچن ہے، یہ میل کے جو پیپر تھا اس کے اندر بھی آیا تھا۔ تو یاد رکھیں کہ حروف مقطعات جو ہے وہ 29 صورتوں کے شروع میں آئے ہیں، یعنی کل 114 میں سے 29 صورتوں کے شروع میں حروف مقطعات آئے ہیں۔ کل حروف مقطعات کی جو تعداد ہے وہ تکرار کو چھوڑ کر 14 ہے۔ ویسے تو زیادہ حروف مقطعات بنتے ہیں اگر ہم ان سب کو شمار کریں، لیکن اس تکرار کو چھوڑ کر اگر یہ کویسچن میل کا آیا تھا کہ کل حروف مقطعات کتنے ہیں، تو کل حروف مقطعات جو ہے وہ 14 ہیں، اور 4 صورتیں ہیں کہ جن کے نام ہی حروف مقطعات پر ہیں، یعنی سورہ یاسین، ٹھیک ہے، سورہ طٰہٰ، سورہ سین اور سورہ کاف، ٹھیک ہے۔ تو ان کے شروع میں بھی یہ آتا ہے یاسین، طٰہٰ، سین اور کاف، اور ان صورتوں کا نام بھی یہی حروف مقطعات پر ہے۔ تو یہاں پہ ایک کویسچن یہ بھی بن سکتا ہے کہ کتنی صورتیں ہیں کہ جو حروف مقطعات پر ہیں یا حروف مقطعات کے نام پر ہیں؟ تو اس کا درست آپشن ہے 4، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد نیکسٹ ہے جی سورہ الاعراف اور سورہ النساء کا وزن کون سا ہے؟ ٹھیک ہے، وزن سے مراد یعنی کہ یہ طوال میں سے ہے، متوسط میں سے ہے یا قصار میں سے ہے؟ تو یہ لمبی چوڑی صورتوں میں سے دونوں صورتیں ہیں، سورہ اعراف بھی اور سورہ النساء بھی، تو یہ طوال اس کا درست آپشن ہے۔ طواف صدر کا دوسرا نام کیا ہے جی؟ طواف وداع اس کا دوسرا نام ہے۔ نیکسٹ کویسچن ہے کویسچن نمبر 5 کہ منا کہاں پر واقع ہے؟ ٹھیک ہے، تو منا جو ہے وہ عرفات اور مکہ کے درمیان واقع ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں کچھ آپشن دوسرے بھی تھے، یعنی دوسرے آپشن کو آپ کہہ لیں کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان، ٹھیک ہے، مدینہ اور عرفات کے درمیان۔ تو بہرحال درست آپشن جو ہے وہ ہے عرفات اور مکہ کے درمیان جو ہے وہ یہ واقع ہے، ٹھیک ہے جی۔ نیکسٹ ہمارا کویسچن ہے کہ طواف زیارت کن تاریخ کو ہوتا ہے؟ تو طواف زیارت جو ہے یہ 10 ذی الحجہ سے 12 ذی الحجہ کو ہوتا ہے۔ اس میں کچھ آپشن اور بھی تھے کہ 9 ذی الحجہ سے 13 ذی الحجہ تک، 9 سے 11 تک، تو درست آپشن بہرحال ہے 10 ذی الحجہ سے 12 ذی الحجہ تک طواف زیارت ہوتا ہے۔ نیکسٹ المہیمن کا معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اس کا درست آپشن ہے جی نگرانی کرنے والا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے عام الوفود سے کیا مراد ہے؟ تو عام الوفود سے مراد جو ہے نا یہاں پہ آپشن جو دیے گئے تھے وہ 9 ہجری، 10 ہجری، 11 ہجری، 12 ہجری، ٹھیک ہے۔ تو درست آپشن جو ہے وہ اس کا بنتا ہے وہ ہے 9 ہجری، ٹھیک ہے جی۔ 9 ہجری کو عام الوفود کا سال بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یا عام الوفود کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس سال اس کو عام الوفود اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس سال کے اندر قبیلہ بنو تمیم، قبیلہ بنو قیس، قبیلہ بنو اسد، بنو طے کے اکثر وفود نے اسلام قبول کیا تھا، اس لیے اس سال کو ہی عام الوفود کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ ہمارا کویسچن ہے کہ بنو ثقیف کے لات
نامی بت جو تھا اس کو توڑنے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے صحابہ کو بھیجا؟ درست آپشن ہے حضرت مغیرہ بن شیبہ اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ لات کا جو بت تھا اس کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ یہاں پہ ایک ضمناً ایک کویسچن یہ بھی بن سکتا ہے کہ جو بت تھا عزا اس کو توڑنے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو بھیجا؟ تو اس بت کو توڑنے کے لیے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا تھا۔ ٹھیک ہے جی، نیکسٹ کویسچن ہے جی کہ 7 ہجری میں کتنے غزوات ہوئے؟ ٹھیک ہے، تو 7 ہجری میں 3 غزوات ہوئے۔ ٹھیک ہے، غزوہ خیبر اور اس کے بعد ذات الرقاع، اور اس طرح سے اگر غزوہ غابہ کو بھی آپ اس میں بعض جو ہے وہ اس کو سیرت نگار شامل کرتے ہیں، بعض شامل نہیں کرتے، لیکن عام طور پہ جو ہے نا وہ 2 ہی غزوے یعنی کہ اس کے اندر 7 ہجری کے اندر شامل کیے جاتے ہیں۔ برابر اس کو شامل کیا جائے تو پھر اس کا جواب 3 بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، 5 ہجری میں کل کتنے سرایہ ہوئے؟ 5 ہجری میں کل 2 سرایہ ہوئے۔ ٹھیک ہے جی، اس کے بعد نیکسٹ کویسچن ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فدق کے یہودیوں کی طرف کس صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا؟ کا جو درست آپشن ہے وہ ہے کہ حضرت محیصہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی طرف بھیجا تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا نام جو ہے وہ قوم عاد ہے، اور حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا نام قوم سمود ہے، جو میل کے پیپر کے اندر بھی آیا تھا کہ قوم سمود کی جو قوم تھی اس کا نام کیا ہے؟ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا نام، تو ان کی قوم کا نام جو ہے نا وہ قوم سمود تھا۔ اسرائیل کن کا لقب ہے جی؟ تو اسرائیل حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام کا لقب ہے، اور جو اسرائیل ہے اس کا لغوی معنی ہے عبداللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کا مبارک بندہ۔ ٹھیک ہے، یہ اس کا آپشن ہے اور اس کا درست۔ اور کس صحابی کی 3 نسلوں نے غزوہ بدر میں حصہ لیا؟ درست آپشن حضرت یزید بن اخنس سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ان کے والد محترم نے بھی اور ان کے بیٹے نے بھی، ان کے صاحبزادے نے بھی غزوہ بدر میں حصہ لیا تھا، اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ صحابی کی 3 نسلوں نے غزوہ بدر میں حصہ لیا۔ غزوہ خندق کے وقت کون سا یہودی قبیلہ مدینہ کے اندر موجود تھا؟ تو قبیلہ بنو قریظہ، یہ اس وقت بھی مدینہ کے اندر موجود تھے، تو درست آپشن ہے جی قبیلہ بنو قریظہ۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے جی سورہ توبہ کے اندر کون سے غزوات کا ذکر موجود ہے؟ تو غزوہ تبوک کا ذکر سورہ توبہ کے اندر موجود ہے۔ اس کے بعد یہ سوال یہ بھی تھا سورہ توبہ کے اندر کس تاریخی اسلامی واقعے کا ذکر ہے؟ تو ہجرت مدینہ کا کے معروف واقعے کا ذکر جو ہے نا وہ، جس میں حضرت ابوبکر صدیق اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مکالمہ بھی ہے۔ ٹھیک ہے، کہ لا تحزن ان اللہ معنا، تو وہ والا واقعہ بھی اس کے اندر موجود ہے۔ تدوین قرآن کا پہلا دور دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا ہے جی۔ ٹھیک ہے، اور دوسرا دور دور صدیقی، تیسرا دور عثمانی۔ سورہ بقرہ کے اندر کون سی قوم کی مختصر تاریخ موجود ہے؟ تو قوم بنی اسرائیل کی جو تاریخ ہے وہ اس کے اندر موجود ہے۔ ٹھیک ہے، درست آپشن ہے قوم بنی اسرائیل، یعنی بنی اسرائیل درست آپشن ہے اس کا۔ اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ کویسچن ہے سورہ بنی اسرائیل کون سے پارے سے شروع ہوتی ہے؟ تو پارہ نمبر 15 سے یہ شروع ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس سورت کا جو سٹارٹ ہے وہ 15ویں پارے سے ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، بنی اسرائیل کا دوسرا نام کیا ہے؟ یہ بھی کویسچن یہاں پہ آ سکتا ہے۔ تو بنی اسرائیل کا دوسرا نام وہ سورہ اسراء ہے۔ منافقین کی مسجد کا کیا نام تھا؟ تو منافقین کی جو مسجد تھی اس کا نام تھا مسجد زرار، جس کو بعد میں صحابہ کرام نے، یعنی 2 صحابہ کو حضور نے بیچ کر اس کو شہید بھی کرا دیا تھا۔ اس کے بعد نیکسٹ اسلام کی پہلی مسجد کا نام تو مسجد قباء ہے جی۔ ٹھیک ہے، مجلس کے آداب کون سی صورت میں بیان کیے گئے ہیں؟ تو سورہ المجادلہ کے اندر مجلس کے آداب بیان کیے گئے۔ یہ کویسچن اس طرح سے بھی ہو سکتا تھا کہ سورہ المجادلہ میں کون سے احکام بیان ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح سے بھی۔ تو سورہ المائدہ میں کس قوم کی پر انعامات کا ذکر کیا گیا؟ تو ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک، تو بنی اسرائیل پر جو ہے نا وہ انعامات کا ذکر سورہ المائدہ کے اندر موجود ہے۔ غزوہ بدر کو قرآن کریم میں کس نام سے یاد کیا گیا ہے؟ تو یوم الفرقان کے نام سے غزوہ بدر کو یاد کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہاں پہ اس سے ریلیٹیو کویسچن ایک یہ بھی بن سکتا ہے کہ آج جو عام طور پہ پوچھا بھی جاتا ہے کہ صلح حدیبیہ کو کس نام سے یاد کیا جاتا ہے؟ تو صلح حدیبیہ کو قرآن کریم کے اندر فتح مبین کے نام سے یاد کیا گیا ہے،
اور غزوہ بدر کو یوم الفرقان کے نام سے یاد کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، لہٰذا یہ آپشن آپ کو دونوں ذہن میں ہونے چاہیے۔ اور نیکسٹ کویسچن ہے کون سا غزوہ ہے جو بغیر جنگ کے ہی فتح ہو گیا تھا؟ تو غزوہ تبوک بغیر جنگ کے ہی یہ فتح ہو گیا تھا۔ غزوہ خیبر میں کون سے قلعے پر یہودیوں کے ساتھ باقاعدہ جنگ ہوئی؟ تو قلعہ قبوس کے اندر یہ یہودیوں کے ساتھ باقاعدہ جنگ ہوئی۔ قد ضربہ کے معنی کیا ہیں جی؟ اس ایک مرد نے مارا، ٹھیک ہے جی، یہ درست آپشن ہے کہ اس ایک مرد نے مارا۔ خیر الناس من ینفع الناس، درست ترجمہ کیا ہے جی؟ درست ترجمہ ہے لوگوں میں بہترین وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائے، جو دوسرے لوگوں کو نفع پہنچائے۔ اچھا، قد ضربتھا یا قد ضربتھا، اس کا ایگزیکٹ ورڈ میرے ذہن میں نے نہیں دیکھے کہ کیا ہیں، اور اگر قد ضربتھا ہے تو بھی اس کا ترجمہ بنتا ہے کہ اس ایک عورت کو مارا گیا۔ بہرحال جس طرح کے بھی الفاظ ہوں اس کے اکارڈنگ، اس سیغے کے مطابق، واحد تثنیہ کے مطابق اس کا ترجمہ کیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کتنے سرایا بھیجے؟ 56 سرایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بھیجے۔ اور سریہ اور غزوہ کا فرق ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں۔ سریہ وہ ہوتا ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت نہ کی ہو، بلکہ صحابہ کرام کو آپ نے اس لڑائی کے لیے یا اس معرکہ کے لیے بھیجا ہو، لیکن وہ لڑائی یا وہ جنگ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت کی ہو تو اس کو سرایا نہیں بلکہ اس کو غزوہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ہے جی نیکسٹ ہمارے پاس المنتقم، کہ المنتقم کے معنی کیا ہیں؟ تو المنتقم اللہ تعالیٰ کا یہ صفاتی نام ہے، ٹھیک ہے، اور جس کا جو معنی ہے وہ بنتا ہے بدلہ لینے والا۔ صحابہ کرام چھوٹی صورتوں کو کیا کہتے ہیں؟ تو صحابہ کرام چھوٹی صورتوں کو قصار مفصل کا نام دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو درست آپشن ہے قصار مفصل۔ اس کے بعد جی جمرہ عقبہ کے بعد کس جمرہ کو کنکریاں ماری جاتی ہیں؟ یہاں پہ آپشن، یہاں پہ جمرہ وسطیٰ ہے، جمرہ اولا ہے، اور اس کے بعد کوئی اور آپشن بھی تھے، تو اس کا جو درست آپشن بنتا ہے، ایک آپشن اس کے اندر تھا کوئی نہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ جمرہ عقبہ کو سب سے آخر میں کنکریاں ماری جاتی ہیں، تو اس کے بعد کسی کو بھی اور کنکریاں نہیں ماری جاتی، تو اس کے اندر ایک آپشن تھا کوئی نہیں، تو یہ آپشن جو ہے وہ درست ہے۔ نیکسٹ کویسچن نمبر 35 ہے کہ ایسی تفسیر جو اجتہاد اور قیاس کی بنیاد پر کی جائے تو اس تفسیر کو کیا کہا جاتا ہے؟ تو وہ تفسیر کے جو اور قیاس یعنی کہ ذاتی آراء پر مبنی ہو، ٹھیک ہے، اور ذاتی آراء کی بنیاد پر وہ لکھی گئی ہو، تو ایسی تفسیر کو تفسیر بالرائے کا نام دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ تفسیر کے جو اپنی ذاتی آراء، ذاتی سوچ کی بنیاد پر لکھی جائے، یعنی اس کے اندر یہ ذاتی آراء بھی شامل ہو۔ ایسی آیات جن کے معنی اور بیان واضح نہ ہوں وہ کیا کہلاتی ہیں؟ تو ایسی آیات کو محکم آیات کہا جاتا ہے جو کہ واضح جن کے معنی اور مطالب ہوتے ہیں، لیکن وہ آیات کی جن کے معنی اور بیانات آپ واضح نہ ہوں تو ان کو جو ہے نا وہ متشابہ آیات کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی بے شمار مثالیں ہیں، جیسے ہم نے نہیں وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، تو یہ متشابہ آیت ہے۔ آخری سریہ کس کی سربراہی میں ہوا؟ حضرت اسامہ ابن زید کی سربراہی میں ہوا۔ اس سے ریلیٹیو کویسچن یہ بھی بن سکتا ہے کہ آخری سریہ کہاں جانب، کس طرف یا کس علاقے کی طرف روانہ کیا گیا تھا؟ تو یمن کی طرف آخری سریہ یہ روانہ کیا گیا تھا۔ غزوہ خندق کے موقع پہ کس قبیلہ نے سب کو جمع کر کے حملہ کیا؟ تو اس کا درست آپشن ہے جی قبیلہ قریش، ٹھیک ہے، قبیلہ قریش نے سب کو جمع کر کے حملہ کیا تھا۔ حجۃ الوداع کا دوسرا نام کیا ہے؟ حجۃ البلاغ بھی یہ حجۃ الوداع کا نام ہے، پتہ نہیں یہ آپشن کے اندر موجود ہے یا نہیں۔ لعل کون سے حروف میں سے ہے؟ تو لعل جو ہے حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد تھا جی ایک کویسچن تھا کہ نفل کے کیا معنی ہیں، ٹھیک ہے، تو نفل کا جو لغوی معنی ہے وہ زائد چیز، اصطلاح میں فرض کی کمی کو پورا کرنے کے لیے اور قرب الہی کے لیے نوافل کی ادائیگی کی جاتی ہے۔ عہد صدیقی تدوین قرآن کا کون سا دور ہے؟ تو عہد صدیقی تدوین قرآن کا دوسرا دور بنتا ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، پہلا دور نبوی اور دوسرا عہد صدیقی، تیسرا دور عثمانی۔ بنی اسرائیل یہ کس نبی کی اولاد ہیں؟ ٹھیک ہے، تو جو بنی اسرائیل ہیں یہ حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے ہمارا کویسچن نمبر 43۔ تو یہاں تک ہمارا یہ پیپر مکمل ہو جاتا ہے۔ 2 کویسچن ہمیں اپنی نہیں مل سکے، تو بہرحال آپ ان کی تیاری مکمل رکھیں۔ ان کویسچن کے اندر آنسر کے اندر کہیں پہ غلطی کوتاہی اگر آپ کو نظر آتی ہے تو کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے تاکہ ہم بھی اپنی اصلاح کریں، اور ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے کہ کہیں بھی کوئی غلطی
موجود نہ رہے، لیکن بحیثیت انسان کچھ بھی ہو سکتا ہے، غلطی ہم سے بھی ہو سکتی ہے۔ اگر آپ ناظرین اسلامیات لیکچرشپ کی تیاری کرنے کے لیے پریشان ہے اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ نے تیاری کس طرح سے کرنی ہے، کون کون سی کتب سے کرنی ہے، یا کون کون سے سابقہ پیپرز آپ نے دیکھنے، تو ہم نے اپنی اس پلے لسٹ کے اندر، ہماری اس ڈسکرپشن کے اندر آپ کو پلے لسٹ بھی مل جائے گی چینل کے اندر، کہ جس میں ہم نے اسلامیات لیکچرشپ کے سابقہ کافی سارے پیپرز جو ہے نا وہ خیبر پختونخوا پبلک سروس کمیشن کے بھی، میل لیکچرر کے بھی، اور اس طرح پنجاب پبلک سروس کمیشن کے بھی ہم نے پیپر حل کیے ہوئے ہیں۔ انٹرویو کی تیاری کے لیے بھی ہم نے کافی ساری ویڈیوز بنائی ہیں کہ انٹرویو میں کون کون سے سوالات پوچھے جاتے ہیں، کس طرح سے سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ تو اگر آپ بھی اس حوالے سے پریشان ہیں تو وہ ویڈیو لازمی دیکھیں، وہ آپ کے لیے ہیلپ فل ثابت ہوں گی۔ چینل پہ